أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعیر۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 4 اور 5 بھی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے: اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو بغیر کسی علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ اس پر یہ بات مقدر کر دی گئی ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا تو وہ یقیناً اسے بھی گمراہ کر دے گا اور اسے بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ سامعین اکرام، ان آیات میں یہی اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک وراء الورا وجود ہے، وہ ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن ہماری مادی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اور نہ ہی ہماری عقل اس کی متعلق کچھ عقلی ذریعے سے جان سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے اپنی ذات کا علم دے دے اور جتنا چاہے دے دے۔ دوسری بات یہ کہ شیطان تو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، اس کا تو ازل سے یہی ایجنڈا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو یا بنی آدم کو گمراہ کرے، اللہ تعالیٰ سے دور کرے، کیونکہ وہ اس طرح اس کا جب تخلیق آدم کے وقت جھگڑا ہوا تو وہ بنی آدم کو گمراہ کر کے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے کہ اسی آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں۔ تو بہرحال شیطان کا تو ایک ایجنڈا ہے کہ وہ بنی آدم کو گمراہ کرے،
شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، اور جو انسان بھی شیطان کے گمراہ کیے ہوئے انسانوں سے دوستی کرے گا، یہ بھی بات اہم ہے کہ جو کوئی عام انسان شیطان کے گمراہ کیے ہوئے انسانوں سے دوستی کرے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، اور اس طرح شیطان کے گمراہ کیے ہوئے دوسرے لوگوں کو بھی وہ لوگ جو ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں وہ جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ایسا وقت نہ لے کے آئے۔ سامعین کرام، خاکسار عبدالغفار جنبہ، مدعی معوذ ذکی غلام مسیح الزماں، مدعی محمدی معود مسیح عیسیٰ ابن مریم، اور مدعی معود مجدد صدی 15 اور جناب زاہد علی خان مدعی نبوت، اور اس کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دل ہے۔ ہم دونوں مدعیان چاہتے ہیں کہ ہم دونوں کے درمیان سچے اور جھوٹے کا فیصلہ ہو جائے۔ گزشتہ سال خاکسار کے ایک پیروکار نے مجھے کہا تھا کہ زاہد علی خان آپ سے فون پر بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے جواباً کہا کہ اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو میں اس کی فون پر بات سن لوں گا، وہ مجھے دن اور وقت بتا دے تو خاکسار ان کا فون سن لے گا۔ بہرحال گزشتہ سال 2019 میں زاہد علی خان ہفتہ یا اتوار کے دن شام غالباً 7 بجے مجھے فون کرتا رہا۔ میں نے مقررہ دن اور وقت پر زاہد علی خان کے کئی طویل فون سنے تھے۔ میں نے فون کے دوران ان کے دعوے کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ میں زاہد علی خان کو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے گزشتہ سال یعنی 2019 میں اگست، ستمبر اور اکتوبر میں اپنے ہاں آنے کی دعوت بھی نہیں دے سکتا تھا۔ بہرحال خاکسار نے انہیں نومبر یا دسمبر 2019 میں کیل اپنے ہاں آنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے کیل آنے سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں زاہد علی خان نے کسی ذریعہ سے 2-4 منٹس کا ایک آڈیو کلپ ریکارڈ کروا کر میری طرف بھیجا، اور اس میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں یعنی زاہد علی خان آپ سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد گزشتہ سال ہی خاکسار نے اس معاملہ کو ختم کر دیا کہ اگر زاہد علی خان خاکسار کے ساتھ مناظرہ نہیں کرنا چاہتا ہے تو میں دھکے کے ساتھ تو زاہد علی خان سے مناظرہ نہیں نہ کر سکتا۔ خاکسار سامعین کرام کو حلفاً بتا رہا ہے کہ گزشتہ سال 2019 میں خاکسار اور زاہد علی کے درمیان یہی معاملہ اور یہی بات ہوئی تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں سچ بتا رہا ہوں۔ خاکسار مدعی معوذ ذکی غلام مسیح الزماں اور مامور من اللہ نے جناب زاہد علی خان کو اپنی 16 اگست 2020 کی تقریر کے دوسرے حصہ میں انہیں مناظرہ اور مباحثہ کی پیشکش کی تھی۔ چیلنج نہیں دیا تھا، میں نے پیشکش کی تھی۔ چیلنج اور پیشکش میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سامعین کرام، خاکسار کی مناظرہ اور مباحثہ کی اس پیشکش کو آپ سب یوٹیوب پر سن سکتے ہیں۔ میں نے اپنی تقریر کے 17 منٹس پر زاہد علی خان سے کہا تھا کہ اگر آپ مناظرہ اور مباحثہ کے لیے میرے پاس کیل آنا چاہیں تو خاکسار آپ کو آپ کی سیکیورٹی اور خورد و نوش کی پوری ضمانت دیتا ہے، یعنی خاکسار آپ کی حفاظت اور خورد و نوش کا مکمل طور پر ذمہ دار ہوگا۔ لیکن اگر آپ کیل میرے پاس نہ آنا چاہیں تو آپ مجھے فرینکفرٹ بلائیں، تو خاکسار مناظرہ اور مباحثہ کے لیے، نہ کہ جنگ و جدل کے لیے، آپ کے پاس آنے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ میں زاہد علی خان کے فرینکفرٹ بلانے پر اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ جس طرح میں نے انہیں حفاظت کی ضمانت دی ہے وہ بھی اسی طرح خاکسار کو اور میرے ساتھیوں کو سیکورٹی کی ضمانت دے دیں۔ یہ مطلب کہ ایک کامن سینس کی بات ہے۔ سامعین کرام، دو طرفہ باتیں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا خاکسار تو اس کو زاہد علی خان جو بھی اس کے ساتھ 2-4 اس کے آدمی میرے پاس آئیں گے، میں ان کو فل ضمانت دے رہا ہوں ان کی حفاظت کی اور ان کے خورد و نوش کی بھی دے رہا ہوں، لیکن بدلے میں آپ نے زاہد علی خان صاحب کے جو مرید ہیں یا ان کے پیروکار ہیں اطہر علی صاحب، ان کا جواب سنا ہوگا 13 منٹ کا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ زاہد علی خان صاحب قطعاً مجھے
فرینکفرٹ آتے وقت کسی قسم کی حفاظت کی ضمانت دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ دیکھیں یہ دو طرفہ باتیں ہوتی ہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ یہ آج تو ان کو حفاظت کی ضمانت دے اور بدے میں زاہد علی صاحب مجھے فرینکفرٹ یا کسی اور شہر بلائیں اور کوئی ضمانت دینے کے لیے تیار نہ ہو، اس طرح نہیں پھر ہوا کرتا۔ باتیں دو طرفہ ہونی چاہیے، اگر میں دے رہا ہوں تو اس کو بھی دینی چاہیے ضمانت۔ یہی نیک نیتی ہوگی اور یہی اخلاص ہوگا کہ ہم واقعی اپنے درمیان اختلافات کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں اور نیک نیت ہیں۔ زاہد علی خان کی طرف سے اس کے ایک پیروکار اطہر علی نے خاکسار کی طرف سے مناظرہ اور مبالغہ کی پیشکش کا اپنی 13 منٹ کی ویڈیو میں جو جواب دیا ہے، سامعین کرام نے ان کا جواب سن لیا ہوگا۔ اگر کسی نے نہیں سنا تو وہ بھی یوٹیوب پر سن سکتا ہے۔ اطہر علی نے اپنے جواب کے شروع میں ہی خاکسار پر نعوذ باللہ من ذالک کی جھوٹ بولنے کا الزام عائد کر دیا۔ خاکسار اس الزام کے جواب میں عرض کرتا ہے کہ خاکسار کو نہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے اور نہ ہی ضرورت، لیکن مدعی نبوت اور اللہ تعالیٰ کے دل زاہد علی خان بعض اوقات موقع اور محل کی مناسبت سے جھوٹ بھی بول لیا کرتے ہیں۔ یہ میں زاہد علی خان پر جھوٹ بولنے کا یہ الزام نہیں لگا رہا، بلکہ خاکسار یہاں زاہد علی خان کے جھوٹ بولنے کا ایک قطعی ثبوت پیش کرتا ہے۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ زاہد علی خان خاکسار عبدالغفار جمبا کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اس سال کے آغاز میں زیتون نامی ٹی وی چینل پر ان سے انٹرویو کرنے والے نے انٹرویو کے دوران 8 منٹ 10 سیکنڈ پر زاہد خان سے یہ سوال کیا تھا۔ وہ سوال میں زاہد علی خان سے پوچھتے ہیں، اچھا یہ عبدالغفار جمبا اور ایک نبا 7 والا آج کل احمد عیسیٰ اور انڈیا سے ایک ودود بھی ہے، وہ جو ایک دن کوڑے کے ڈھیر پر کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ میں نبی ہوں، اور ادھر ایک مور پھر رہا تھا تو وہ مور کو دیکھ کے کہتا تھا کہ یہ دابۃ الارض ہے، یہ نکل آیا ہے۔ اس کو آواز دی، مور آگے سے تھوڑا سا ہلا جلا، کہتا دیکھیں اس نے گواہی دے دی ہے کہ میں نبی ہوں۔ یہ 1 2 3 بندوں کے بارے میں بھی ذرا کہ ان کو نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ہاں یا نہ۔ مجھے زاہد علی خان صاحب جواباً کہتے ہیں مجھے ان کی کوئی خبر نہیں۔ اوکے، آگے کہتا ہے زیتون ٹی وی کا جو انٹرویو لینے والا، اوکے ہو گیا کہ آپ کو ان کی خبر ہی نہیں۔ سامعین کرام، مدعی نبوت زاہد علی خان کا یہ بیان اس وقت یوٹیوب پر موجود ہے اور آپ سب وہاں سے سن سکتے ہیں۔ اگر کسی کو یوٹیوب پر ان کا یہ بیان نہ ملے تو طلب کرنے پر خاکسار یہ ویڈیو ریکارڈنگ اس کی طرف بھیج سکتا ہے۔ میں سامعین کرام سے کہتا ہوں کہ مدعی نبوت زاہد علی خان نبا 7 والے احمد عیسیٰ یا انڈیا کے ودود کو بھلے نہ جانتے ہوں، لیکن وہ خاکسار عبدالغفار جمبا کو تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ انٹرویو کرنے والے سے یہ کہہ سکتے تھے کہ دوسروں کو تو میں نہیں جانتا، لیکن عبدالغفار جمبا کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن زاہد علی خان نے انٹرویو لینے والے کے آگے سفید جھوٹ بول دیا کہ مجھے ان کی کوئی خبر نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا سامعین کرام سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی سچا مامور یا مرسل یا نبی، اور وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا نبی نہیں بلکہ ایسا نبی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا دل قرار دیا ہو، کیا اس قسم کا جھوٹ ایک سچا مامور من اللہ بول سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بول سکتا۔ تو پھر زاہد علی خان صاحب نے خاکسار کے متعلق پوچھے جانے پر یہ کیوں کہا کہ اسے عبدالغفار جمبا کی کوئی خبر نہیں ہے؟ وہ تو مجھے بخوبی جانتے ہیں۔ کیا یہ سری کذب بیانی اور جھوٹ نہیں ہے؟ اس قسم کی کذب بیانی کرنے والا مامور من اللہ یا نبی اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ کا دل ہونا تو درکنار، کیا وہ ایک معقول اور ایک متقی انسان بھی ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ اطہر علی صاحب اپنے جواب کے شروع میں کہتے ہیں کہ کسی دوست نے مجھے آپ کی 16 اگست کی تقریر پارٹ 2 کا ایک لنک بھیجا تھا۔ مبالغے کے چیلنج کے جواب سے پہلے قبلہ جناب زاہد علی خان کی طرف سے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں پرسنلی۔
اسی تقریر میں آپ نے تسلیم کیا کہ زاہد علی خان اپنے نبوت کے دعویٰ کے حوالے سے 30 سال سے قائم ہیں، تو پھر سورۃ الحاقہ کی آیت 45، ان کے بقول 44، ہمارے جماعتی احمدیہ کے مطابق وہ آیت 45 ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ کے مطابق آپ کو ان کی صداقت کے متعلق کیا شک باقی رہ جاتا ہے؟ آپ اس سوال کا جواب دیں۔ اس سوال کے جواب میں اطہر علی صاحب سے میری گزارش ہے کہ خاکسار نے زاہد علی خان کے حوالے سے ایسا کہتے لوگوں کو سنا ہے۔ میرے پاس ان کی یا اس کی 30 سالہ نبوت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لوگ کہتے پھرتے ہیں، میں نے بھی یہ لوگوں کا کہا ہوا سن لیا۔ دوسری بات یہ کہ سورۃ الحاقہ کی آیت 45 وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانہ کے نبوت کے زمانوں کو وہ مدعی اپنے دعویٰ کے حق میں استعمال کر سکتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سچا نبی مانتا ہو، وہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی ایک سچی الہامی کتاب مانتا ہو۔ لیکن جو مدعی نبوت کریمنل ایکٹس آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کتابیں لکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر حملے کرتا پھر رہا ہو، اور وہ قرآن کریم کو بھی نہ صرف منسوخ کرتا پھر رہا ہو بلکہ اس کا یہ دعویٰ بھی ہو کہ قرآن کریم نعوذ باللہ من ذالک کی خالص الہامی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں 3 قسم کا کلام ہے۔ اس میں 10-20% اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، باقی سارا کلام جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مذکورہ سوال کرنے والے زاہد علی خان کے نمائندے اطہر علی صاحب سے میرا سوال ہے کہ سورۃ الحاقہ کی آیت 45 وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ کو اس قسم کا، یعنی زاہد علی خان ایسا مدعی نبوت اپنی نبوت کی صداقت میں ہرگز پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو قرآن کریم اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دیتا پھر رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ زاہد علی خان جیسا مدعی نبوت سورۃ الحاقہ کی آیت 45 وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ کو اپنی صداقت کے حق میں استعمال نہیں کر سکتا۔ یعنی آسم کا نبوت کا جو زمانہ ہے وہ مدعی نہیں اپنے لیے استعمال کر سکتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حملے کرتا پھر رہا ہو اور قرآن کریم کو نعوذ باللہ من ذالک ایک ایسی کتاب سمجھتا ہو کہ جس میں خالص اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں ملا دیا، کچھ جبرائیل علیہ السلام نے ملا دیا۔ یہ سب وجوہات ہیں۔ مجھے امید ہے اطہر علی کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اطہر علی صاحب اپنے ویڈیو میں 4 منٹ اور 12 سیکنڈ پر کہتے ہیں، اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں ان کے چیلنج قبول کرنے کی طرف۔ جناب زاہد علی خان آپ کے یعنی خاکسار کے مبالغ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ آپ یعنی خاکسار اپنی اسی تقریر میں 46 منٹ 15 سیکنڈ پر جناب زاہد علی خان کو کہتے ہیں، کیل آ جائیں یا مجھے بلائیں، میں ہمہ وقت تیار ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے 19 منٹ اور 37 سیکنڈ پر کہا کہ اگر آپ کیل نہ آنا چاہیں تو حق اور سچ کی تلاش کے لیے مجھے اپنے پاس فرینکفرٹ میں بلا لیں، ہم فیس ٹو فیس بیٹھ کر اپنے اختلافات کا حل تلاش کر لیں گے۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ۔ سامعین کرام، خاکسار نے اطہر علی کے اس سوال کا جواب پہلے ہی دے دیا ہے۔ وہ اس طرح کے 2 طرفہ باتیں ہوتی ہیں۔ خاکسار نے اپنی پیشکش میں چیلنج نہیں دیا، میں نے پیشکش میں زاہد علی خان کو کیل اپنے پاس آنے کے لیے مکمل اس کی سیکورٹی اور اس کے خود و نوش کی پوری ضمانت دی ہے، لیکن اطہر علی صاحب آپ کا مرشد زاہد علی خان مجھے فرینکفرٹ تو بلا رہا ہے، لیکن وہ میری طرح مجھے اور میرے ساتھیوں کی سیکورٹی کی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، عجیب جناب زاہد علی خان صاحب مدعی نبوت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دل ہیں۔ 2 طرفہ باتیں ہوتی ہیں۔ اگر میں ان کو ضمانت دے رہا ہوں حفاظت کی تو ان پر لازمی فرض بنتا ہے، اگر وہ نیک نیت ہیں میرے اور اپنے درمیان
ہمارے اختلاف کے حوالے سے مناظرہ اور مبالغہ کرنے کے لیے. اگر مخلص نہیں ہے، نیک نیت نہیں ہے، تو پھر اس قسم کے پھر وہ اسی قسم کی وہ باتیں کریں گے جیسے کہ ان کے مرید نے اطہر علی صاحب نے وہ جواب دیا ہے. لہٰذا سامعین کرام، خاکسار اور میرے ساتھیوں کا جب وہ ہمیں حفاظت ہی نہیں دے رہے جبکہ ہم دے رہے ہیں، لہٰذا خاکسار اور میرے ساتھیوں کا زاہد علی خان کے پاس جانا بنتا ہی نہیں، کیونکہ وہ ہماری ضمانت کی حفاظت کی ضمانت دینے کے لیے ہی تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زاہد علی خان میرے ساتھ مناظرہ اور مبالغہ سے بھاگ گیا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے. زاہد علی خان کا پیروکار اطہر علی آگے کہتا ہے، خدا سے تو اس امر کا فیصلہ لیا جاتا ہے وہ بہت ہی پیچیدہ ہو اور دشوار ہو، لیکن آپ کا جھوٹا ہونا اور اتنا سیدھا سا اور ہر شخص کی سمجھ میں آ جانے والا معاملہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کسی مبالغے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جھوٹا ہونا ابھی ثابت ہو جائے گا. جناب زاہد علی خان آپ کے مبالغے کا چیلنج قبول کرتے ہیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ جرمنی کے کسی بھی شہر، کسی بھی 5 شہروں میں سے اپنی مرضی کا کوئی بھی ایک شہر منتخب کر لیں، برلن، ہمبرگ، میونخ، کولون یا فرینکفرٹ. کسی پبلک جگہ پر اپنا کیمپ لگائیں جس میں آپ کی اہلیہ، تینوں بیٹے اور بقول آپ کی جماعت کے 7-8 افراد ہوں. وہاں پہنچ کر آپ اپنے ذکی غلام نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کریں اور جناب زاہد علی خان تمام مذاہب اور شریعتوں کے منسوخ ہونے کا اعلان کریں گے، اور آپ وہیں حق تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کہ وہ آپ دونوں میں سے جس کے ساتھ سچائی ہے اسے ظاہر کر دے، اور آپ دونوں میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کیمپ نہیں چھوڑے گا جب تک کہ صدق اور کذب کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. جنبا صاحب نکلیں میدان میں. جب کیمپ لگا کر مقام، تاریخ اور وقت آپ ڈیسائیڈ کر لیں تو ہمیں مطلع کر دیں. سامعین کرام، میں نے یہ اطہر علی صاحب کے الفاظ پڑھے ہیں. آپ ان کی جو میرے پیشکش کے جواب میں انہوں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں آپ یہ سن سکتے ہیں. اب میں اطہر علی صاحب کے ان الفاظ کا جواب دیتا ہوں. اطہر علی صاحب، پہلی بات تو یہ کہ ہم دونوں خاکسار اور زاہد علی خان کیل اور فرینکفرٹ میں رہتے ہیں. ہمارا جرمنی کے دوسرے شہروں سے کیا تعلق ہے؟ مناظرہ اور مبالغہ یا کیل میں میرے پاس ہوگا اور یا پھر فرینکفرٹ میں زاہد علی خان کے پاس ہوگا. کیل میں زاہد علی خان اور اس کے ساتھیوں کی ہر قسم کی حفاظت کی ذمہ داری میری اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی ہوگی. اور اگر یہ مناظرہ اور مبالغہ فرینکفرٹ میں ہوتا ہے تو پھر ہماری حفاظت کی مکمل ذمہ داری جناب زاہد علی خان اور اس کی جماعت پر ہوگی. یہ اخلاقاً بھی میں اسی طرح ہونا چاہیے. نیک نیتی اسی میں ہوگی کہ ہم ایسا ہی کریں. لیکن زاہد علی خان اور اس کی جماعت ہمیں فرینکفرٹ تو بلاتے ہیں لیکن ہماری حفاظت کی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اطہر علی صاحب، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ زاہد علی خان اور اس کی جماعت ہماری پیشکش کے جواب میں مناظرہ اور مبالغہ سے بھاگ رہی ہے، یا میں کہہ سکتا ہوں راہ فرار اختیار کر رہی ہے. امید ہے سامعین کرام کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ زاہد علی خان کس طرح مناظرہ اور مبالغہ سے بھاگ رہے ہیں. اطہر علی صاحب، اب شیر بنیں، آئیں میدان میں، اور جس طرح ہم آپ کو کیل میں آپ کی حفاظت کی ضمانت دے رہے ہیں، ہماری حفاظت کی یہی ضمانت آپ ہمیں فرینکفرٹ میں دیں. ہم آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی. اطہر علی صاحب، یاد رکھنا آپ کے تلوں میں تیل نہیں ہے. ہمیں خوب علم ہے اس کا. صرف بر کے مارنا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ عملاً شیر بن کر دکھانا چاہیے آپ کو. دوسری بات یہ کہ مبالغہ کی دعا کر کے فریقین میدانوں میں بیٹھے نہیں رہتے بلکہ دعا کر کے وہ اپنے گھروں میں چلے جایا کرتے ہیں. لیکن آپ ہمیں میدان میں روک کر یا تو خود اور یا پھر کسی کے ذریعہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. آپ کی جو بیان ہے اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے. آپ کا بیان یہی چغلی کھا رہا ہے. لیکن سامعین کرام اور اطہر علی صاحب،
ایسے کام متقی لوگوں کے نہیں ہوا کرتے۔ اطہر علی صاحب اپنی ویڈیو میں آگے کہتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، جمبا صاحب نکلے میدان میں اور وقت اپنا آپ ڈیسائیڈ کر لیں اور ہمیں مطلع کر دیں۔ اگر جناب قبلہ زہد نہ پہنچے تو وہ جھوٹے، اور اگر آپ نے جو مبالغے کا چیلنج دیا، پھر میں کہہ رہا ہوں میں نے مناظرہ اور مبالغے کی پیشکش کی ہے، چیلنج نہیں دیا، آپ اس کا اہتمام نہ کر سکے تو آپ جھوٹے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ خدا سے فیصلہ ان امور کے آسان سا معاملہ ہے، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لوگ آپ کو آپ کے اپنے ہی الفاظ سے مکرتا ہوا دیکھ لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیل آ جائیں یا مجھے بلائیں، میں ہمہ وقت تیار ہوں۔ بتائیے کہ آپ کس شہر میں کس وقت کس تاریخ کو مبالغے کا کیمپ لگا رہے ہیں، تاکہ حضور قبلہ زاہد آپ کی تسلی کروانے کے لیے وہاں موجود ہوں۔ اطہر علی صاحب جواباً گزارش ہے، ہمیں کسی شہر کے باہر کیمپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو کیل میں آپ کی حفاظت اور خود و نوش کی ضمانت دے رہا ہوں۔ آئیے میدان میں۔ خاکسار اور میرے ساتھیوں کی، زاہد علی خان اور اس کی جماعت ہمیں فرینکفرٹ میں ہماری حفاظت کی ضمانت دیں تو ہم مناظرہ اور مبالغہ کے لیے فوراً زاہد علی خان کے پاس فرینکفرٹ انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گے۔ آزمائش شرط ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے نکلو میدان میں۔ دو طرفہ باتیں ہوتی ہیں۔ سامعین کرام، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مناظرہ اور مبالغہ سے کون بھاگ رہا ہے اور کون راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ علاوہ اس کے سامعین کرام کو واضح رہے کہ کیل میرا شہر ہے، یہاں پر حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ فرینکفرٹ زاہد علی خان کا شہر ہے، وہاں حفاظت کی ذمہ داری زاہد علی خان کی ہے۔ اگر ہم دونوں نیک نیت ہیں اپنے درمیان اختلافات کے حل کے لیے، مناظرہ اور مبالغہ کرنے کے لیے، آپ سب گواہ رہنا، سامعین کو کہتا ہوں میں کہ آپ سب گواہ رہنا کہ خاکسار عبدالغفار جمبا اللہ تعالیٰ کا شعر اپنی پیشکش اور اپنے الفاظ پر قائم و دائم ہے۔ خاکسار محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کی دعا کا نتیجہ ہے، اور میرے خمیر میں مکرنا یا بزدلی دکھانا نہیں ہے۔ اور خاکسار میدان میں کھڑا زاہد علی خان اور اس کے ساتھیوں کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ میرے پاس کیل تو آ نہیں رہے، مجھے فرینکفرٹ میں ہماری حفاظت کی ضمانت دیں۔ لیکن زاہد علی خان کے نمائندہ صاحب یعنی اطہر علی صاحب، مجھے بخوبی علم ہو گیا ان کی یہ سن کے کہ وہ ہمیں یہ ضمانت دینے کے لیے حفاظت کی تیاری نہیں ہے۔ دوستو، ایک نظر خدا کے لیے، سید الخلق مصطفیٰ کے لیے۔ اطہر علی صاحب اپنی ویڈیو میں آگے کہتے ہیں، پہلے آپ لوگ مناظرہ کر لیجئے گا، اس کے بعد پھر ساتھ ہی باہر آ جائیے گا اور کھلے عام آپ بھی اپنا دعویٰ لوگوں کے سامنے رکھیے گا اور زاہد بھی اپنا نبوت کا دعویٰ لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے۔ تو میری رائے کے مطابق آپ کے ایک دفعہ یا زندگی میں پہلی دفعہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، کیونکہ جناب قبلہ زاہد پہ تو بہت حملے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ بیٹھے ہیں ڈربے میں، اندر کمروں میں، اور آپ کے لیے یہ پہلی دفعہ ہوگا، آپ کو سب کے سامنے جرمنی میں تبلیغ کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ الفاظ ہیں زاہد علی خان صاحب کے نمائندے کے، اطہر علی صاحب کے۔ سامعین کرام، خاکسار جواباً گزارش کرتا ہے اطہر علی صاحب کو بھی اور اس کے جو مرشد ہیں زاہد علی خان صاحب کہ آپ چونکہ کیل کو نہیں جانتے اور نہ ہی شاید کبھی کیل آئے ہوں گے، میں کیل میں اپنی زندگی کو کس طرح گزار رہا ہوں، کیل میں ڈربے میں بند ہو کر بیٹھا ہوں، کمرے کے اندر بیٹھا ہوں، یا الحمدللہ بار جو نارمل ایک زندگی ہوتی ہے کسی انسان کی، اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوں، آپ لوگوں کو کوئی علم نہیں۔ آپ کیل کے لوگوں سے آ کر پوچھیں کہ عبدالغفار جمبا کیا کمرے کے اندر بیٹھا ہے یا کہ دشمنوں کے آگے سینہ تان کر پھر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا فضل ہے اس حاجت پر۔ پہلے کیل آ کر میرے مخالفوں اور موافقوں سے پوچھ کر اپنے علم کو اطہر علی صاحب مکمل کر لیں، پھر بعد میں لمبی لمبی چھوڑنا۔ دوسری بات یہ کہ 14 طبق تو اس وقت روشن ہوں گے جس دن خاکسار اور زاہد علی خان کیل میں یا فرینکفرٹ میں آمنے سامنے بیٹھ کر مناظرہ اور مبالغہ کریں گے۔ ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہوگا اس کے
14 طبق روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سامعین اکرام، آگے زاہد علی خان کا یہ نمائندہ اطہر علی صاحب خاکسار کو دھمکی دے رہا ہے، بلکہ ڈرا رہا ہے کہ اس کے بعد دیکھیے گا کیل تک آپ کی واپسی ہوتی کیسے ہے۔ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نبوت اندر ڈرموں میں بیٹھ کے نہیں ہوتی، سر عام ہوتی ہے، مجموعوں کے سامنے ہوتی ہے۔ کیونکہ عیسیٰ ابن زکریا نے تو بڑی ماریں کھائیں۔ میں بڑی دکھ سے یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بولے ہیں، یہ اطہر علی صاحب جو ان کا ہے مرید ہے، تو میں چونکہ نقل کفر نہ باشد، میں یہ ان کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ عیسیٰ ابن زکریا نے تو بڑی ماریں کھائیں، جبکہ وہ عیسیٰ ابن مریم تھے، میرے ایمان اور یقین کے مطابق۔ آگے وہ کہتے ہیں ہر جگہ کے پتھر بھی کھائے، جیسے زاہد صاحب ہر جگہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے۔ اب ذرا آپ بھی کھل کر سامنے آ جائیں، کیمپ لگائیں، مشہوری وغیرہ اخباروں میں ٹی وی پہ ہم کر دیں گے۔ دیکھیں جی، یہ ایک اور ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور خود کو عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے۔ ویسے آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی BC کی 60 ہوتی ہے۔ ویسے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ سامعین کرام، یہ الفاظ سننا اطہر علی صاحب کے، وہ کہتے ہیں ویسے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ خدا نہ کرے کہ یہ آپ کی پہلی تقریر آپ کی آخری تقریر نہ ہو جائے۔ میں سامعین سے پوچھتا ہوں، اگلی ان کے الفاظ بعد میں پڑھوں گا، آپ خود فیصلہ کرنا کہ اطہر علی کے یہ الفاظ جو ہیں کیا ایک دھمکی نہیں؟ اس عاجز کو میں تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ ایک مبالغہ اور مناظرہ کی پیشکش کی ہے ان لوگوں کے آگے، کوئی دھمکی نہیں دی۔ میری 16 اگست کی پارٹ 2 تقریر سنیں، 17 منٹ پر سنیں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں ان کے حوالے سے کہی، کوئی دھمکی نہیں دی، کوئی چیلنج تک بھی نہیں دیا، بلکہ پیشکش کی ہے۔ تو اطہر علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ خدا نہ کرے کہ یہ آپ کی پہلی تقریر آپ کی آخری تقریر نہ ہو جائے۔ تو دھمکیاں یا ڈراوے کس کو کہتے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو؟ آگے وہ کہتے ہیں اتنے لوگوں میں، اتنے مجمع کے سامنے، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ خدا کا پیغام کیسے دیا جاتا ہے۔ آ جائیں میدان میں۔ ویسے جنبا صاحب خدا کے بیٹے نے تو کئی بار اپنی وفائیں پیش کی ہیں۔ یہاں پر میں پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ الفاظ میں اس کے پڑھ رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں۔ بدبخت عیسائیوں نے بھی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑا شرک عظیم ہے جو انہوں نے کیا ہوا آج تک۔ آپ جانتے ہیں، قرآن کریم پڑھنے والے مسلمان جانتے ہوں گے، خدا تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ اس بات سے نہ رکے تو قریب ہے کہ آسمان پھٹ کر زمین پہ گر جائیں۔ ہمارا سچا جو خدا ہے، زمین و آسمان کو بنانے والا، اس کو کسی بیٹے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھیں، اس نے پوری طرح تسلی سے بتا دیا کہ مجھے کسی بیٹے کی بنانے کی ضرورت نہیں، اور نہ میں کسی کا بیٹا ہوں۔ تو وغیرہ وغیرہ میں الفاظ ان کے پڑھتا ہوں کہ نقل کفر نہ باشد، مجھے مجبوری سے ان کے الفاظ پڑھنے پڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ویسے جنبا صاحب خدا کے بیٹے نے تو نعوذ باللہ من ذالک کئی بار اپنی وفائیں پیش کی۔ اب زاہد علی خان صاحب بیٹا بن رہا خدا کا۔ پہلے لوگوں کی، پوری دنیا کی، مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نصارہ، اس سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ ایک مطلب کہ یہ نواں کام ہو رہا ہے دنیا مذہب میں، یہ زاہد علی خان صاحب کر رہے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں اور خدا نے بال بال بچایا بھی۔ اب اس غلام کو چاہیے، یعنی آپ کو چاہیے، سامنے آئیں، اپنی وفا پیش کریں۔ خدا کے بیٹے نے کئی بار اپنی زندگی بیچ دی، اب غلام پیش کرے کہ اس کی وفا ہے کیا۔ یہ ان کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں اور بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں۔ خدا کا بیٹا کسی کو کہنے نہ، یا کوئی خدا کا بیٹا بنتا پھرے، بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں، شرک ہے، شرک عظیم ہے۔ اور حضرت مسیح عیسیٰ جو ابن مریم تھے، ان کو عیسیٰ بن زکریا کہنا یہ بھی ظلم عظیم ہے۔ حضرت زکریا السلام پر بھی یہ تہمت ہے ایک بہت بڑی، اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم پر بھی ایک بہت بڑا الزام اور تہمت ہے۔ لیکن میں چونکہ ان کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، نقل کفر نہ باشد، میری مجبوری ہے۔ سامعین کرام، اب میں اطہر علی صاحب کے ان کے الفاظ کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ خاکسار پھر اپنی بات کو دہرا رہا ہے کہ میں زاہد علی خان کو کیل آنے کی دعوت دے رہا ہوں، اور ساتھ ہی اسے اور اس کے ساتھیوں کی حفاظت اور خورد و نوش کی مکمل ضمانت بھی دے رہا ہوں۔ یہ نیک نیتی ہے، میری دیانتداری ہے۔ خدا کے بندے شریف لوگ جو ہوتے ہیں، علمی لوگ جو ہوتے ہیں، ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر وہ مذہبی کسی سے اختلاف کو دور کرنا چاہتے ہیں تو بڑے نیک نیتی کے ساتھ یہ بات کام کرتے ہیں۔
زاہد علی، دوسری بات یہ کہ زاہد علی خان کے آپ اطہر علی صاحب کے بیانات سن لیں کہ یہ لوگ ہمیں حفاظت کی ضمانت دینے کی بجائے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد دیکھیے گا کیل تک آپ کی واپسی کیسے ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اب یہ ایک ڈراوا، ایک دھمکی نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ اگر یہ سچے ہیں اپنے دعاوی میں زاہد علی خان صاحب، اور ان کے پاس وہ دلائل اور براہین ہیں اور ان کے پاس تائید ہے خدا کی، تو ان کو تو یہ اس قسم کے ڈراوے دھمکیاں نہیں دینا چاہیے تھا، ہمیں ویلکم کرنا چاہیے تھا، جمبا صاحب جلدی آئیں، ہم اسی طرح آپ کی بھی حفاظت کی گارنٹی دیتے ہیں جس طرح آپ ہمیں کیل آنے کی دے رہے ہیں۔ وہ نہیں کہا، پوری ان کی 13 منٹ کی ویڈیو سن رہے ہیں، کوئی ایسی ضمانت نہیں دی، الٹا یہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد دیکھیے گا کیل تک آپ کی واپسی کیسے ہوتی ہے۔ آگے کہتے ہیں ویسے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کیونکہ خدا نہ کرے کہ یہ آپ کی پہلی تقریر آپ کی آخری تقریر نہ ہو جائے۔ یہ بھی ایک قسم کا ڈراوا اور دھمکی ہے، مطلب کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان الفاظ کو بھی میرے سامنے کرام جو متقی ہیں وہ سمجھ لیں، تو ان الفاظ میں ہی میرے اور زاہد علی خان کے درمیان جو مناظرہ ہے اور مبالغہ، اس کی حقیقت ظاہر ہو گئی ہے کہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جن لوگوں کے پاس دلائل اور براہین ہوں، جو سچے ہوں، جن کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید ہو، ان کو اس قسم کے بیانات دینے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ وہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ مخالفوں کے ساتھ میں مناظرے بھی کرتے ہیں اور مبالغے بھی کرتے ہیں، یہ تریاں چھڑیاں لگانے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی۔ سامعین کرام، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ مناظرہ اور مبالغہ سے پہلے اس قسم کے بیانات مذہبی، روحانی اور متقی لوگوں کے ہوتے ہیں یا کہ فسادیوں کے۔ اس حد تک سامعین کرام پاکستان کے جاہل ملا بھی نہیں جاتے۔ آپ سنیں ان کی، وہ بڑے بے علم ہیں، ختم نبوت کے انہوں نے پلیٹ فارم بنائے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، جہالت ہے سب کچھ، لیکن میں نے ان کو بھی جب وہ بات کرتی ہیں بڑے ڈیسنٹ طریقے سے کرتے ہیں، اگرچہ ان کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہوتا، شریر ہیں، فسادی بھی ہیں، مطلب کہ مذہب کے نام پر وہ لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں، سارے ان میں ہیں چیزیں، لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ تو ان میں شرافت ہے۔ اس قسم کا جو یہ اطہر علی صاحب جو بیان دیتا پھر رہا ہے میرے بالمقابل یہ کہتا ہے، وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی معقول بندہ، متقی انسان جو ہو، جو مذہب کی کوئی تھوڑی سی بہت سوجھ بوجھ رکھتا ہو، کہ وہ ایسی باتیں کرے۔ اطہر علی صاحب سے کہتا ہوں، تیسری بات، اطہر علی صاحب سے کہتا ہوں کہ جب آپ کا مرشد اللہ تعالیٰ کے سچے نبیوں پر تہمتیں لگاتا پھر رہا ہے، کبھی ابن مریم کو نعوذ باللہ ابن زکریا کہہ رہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی حضرت زکریا علیہ السلام پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگا رہا ہے، کبھی ایک معصوم اور صدیقہ موسی مریم پر اپنی خالو کے ساتھ ناجائز، حضرت زکریا علیہ السلام موسی مریم کے خالو تھے، یہ یاد رکھیں، شاید بعض لوگوں کو نہ پتہ ہو، میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ایک معصوم اور صدیقہ موسی مریم پر اپنے خالو کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنے کا جھوٹا الزام لگا رہا ہے، جبکہ سورۃ انبیاء پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس خاتون نے اپنی اس عفت کی حفاظت کی اور میں نے اس کو نشان کے طور پر ایک بیٹا دیا۔ تو یہ اطہر علی صاحب کیا بیان دے رہے ہیں اور زاہد علی خان صاحب کیا بیان دیتے پھر رہے ہیں، دکھ والی بات ہے۔ اور میں پڑھ رہا ہوں، ان کے بیانات پڑھ رہا ہوں، میں یہی کہتا ہوں کہ نقل کفر کفر نہ باشد۔ آگے میں آپ کو کہتا ہوں سامعین کو کہ کبھی نبیوں کے سردار اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جرائم کرنے کے جھوٹے اور ناپاک الزام لگا رہا ہے۔ زاہد علی خان صاحب کا یہ سب کچھ کیا دھرا ہے، وہ کرتا پھر رہا ہے۔ تو پھر ان برگزیدہ نبیوں کے جیلوں کے آپ کے مرشد یا خود ساختہ نبی پر حملے تو ہوں گے اطہر علی صاحب، کیونکہ پنگا تو پہلے آپ کا مرشد لے رہا ہے، وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ تاکہ اس کی بہت مشہوری ہو جائے۔ چوتھی بات، نمائندہ صاحب یا اطہر علی صاحب، آپ اپنے مرشد سے کہیں کہ میری طرح فرینکفرٹ میں ہماری حفاظت کی ذمہ داری اٹھائے، تو پھر ہماری آڑیاں دیکھنا، لیکن تمہارا مرشد مناظرہ اور مبالغہ سے دم دبا کر بھاگ رہا ہے، وہ تو راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون میں کہہ سکتا ہوں، یہ ایک طریقہ ہے معقول آپ کے جو رویہ ہے اس کے جواب میں۔ اطہر علی صاحب اپنی ویڈیو میں آگے کہتے ہیں سامعین کرام کہ زندگی میں پہلی بار آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے جان کو کیسے ہتھیلی پر رکھا جاتا ہے۔
آپ تو پاکستان کی بات کرتے ہیں، ذرا جرمنی میں ہیں، اپنے کمرے اپنے ڈربے سے باہر دیکھیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، اس دفعہ ہم پورے مسلمانوں، احمدیوں اور تمام عیسائیوں کو دعوت دیں گے۔ ان کے سامنے آپ صرف اتنا کہہ دینا کہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے وہ میں ہوں، اور میں بھی نبوت کا دعوے دار ہوں۔ بس پھر آپ کے مریدوں کی وفاؤں کا بھی پتہ چل جائے گا کہ خدا کا پیغام دینے کے لیے کس طرح خون کی ہولی کھیلی جاتی، خون کی ہولی سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اطہر علی صاحب کہتے ہیں، اس کے بعد آپ ذرا جرمنی میں چہل قدمی کر کے دکھانا۔ اب یہ دیکھیں ان کی مطلب کہ یہ باتیں ان کو زیب دیتی ہیں کہ وہ مجھے کہتے ہیں، مطلب کہ یہ ڈرابے نہیں تو اور کیا ہیں؟ یہ تو ایک مخالف کو مناظرہ اور مبالغہ سے بھگانا نہیں تو اور کیا ہے؟ آگے وہ کہتے ہیں، کیونکہ اگر قبلہ زاہد خود کو اللہ کا دل کہتے ہیں اور آپ کی کتابوں کے مطابق واجب القتل بھی ہیں۔ میں یہاں پر یہ ضمنی بات کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک حوالہ ہے مرزا غلام احمد رسام میرے آقا کا۔ انہوں نے وہ حوالہ 4 مئی 1908 کو لاہور میں نماز عصر کے بعد لاہور میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے کچھ الفاظ کہے تھے۔ میں نے ڈیٹ بھی بتا دی ہے، اگر سامعین کرام ان کو چیک کرنا چاہیں تو یہ ملفوظات جلد 5 صفحہ 604 پر ان کے یہ خطاب ہے۔ اور بین جو الفاظ جو میں نے پڑھے ہیں اپنی 7 اگست 2020 کے خطبہ جمعہ میں، تو وہ ٹھیک الفاظ ملفوظات جلد 5 صفحات 610 اور 611 پر ملتے ہیں۔ میں یہاں پر اس بھی بات کی بھی وضاحت کر دیتا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اطہر علی صاحب کہ آپ کی کتابوں کے مطابق واجب القتل بھی ہیں، میری کسی کتاب میں، کسی تقریر میں، کسی مضمون میں آپ مجھے دکھا نہیں سکتے کہ میں نے کسی مدعی نبوت پر یہ فتویٰ دیا ہو کہ وہ واجب القتل ہے، اس کو مار دو، فلاں کر دو۔ یہ جھوٹا الزام نہ اطہر علی صاحب مجھ پر لگائیں۔ یہ میں نے مرزا غلام صاحب کا حوالہ پڑھا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ الفاظ جو کہے تھے کس کنٹیکس میں کہے تھے، اس کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کسی لیکچر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اور لوگوں کو بھی بتاؤں گا۔ اور آپ ایسے نہ کریں، ایک حوالہ ہے وہ حوالہ کہیں لوگوں کو کہ جی عبدالغفار جمبا نے وہ حوالہ پڑھا تھا، میرے پر نہ الزام لگائیں کہ میری کتابوں میں واجب القتل کہ میں نے لوگوں کو کہا ہوا ہے یا فتوے دیے ہوئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آگے میں جا کے بتاتا ہوں آپ کو۔ آگے آپ کہتے ہیں، پھر بھی پورے یورپ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر خدا کا کھلے عام سر عام پیغام دیتے ہیں، یعنی آپ کے وہ مرشد صاحب۔ اطہر علی صاحب جواباً گزارش ہے، آپ کے جو الفاظ بھی میں نے پڑھے ہیں کہ خاکسار نے آپ کے مرشد زاہد علی خان کو لڑائی کی پیشکش نہیں کی، بلکہ مناظرہ اور مبالغہ کی پیشکش کی ہے۔ چیلنج بھی نہیں دیا بلکہ پیشکش کی ہے، اور وہ بھی بڑی معقول اور شریفانہ طور پر۔ کیل میں آپ کے مرشد اور اس کے ساتھیوں کی بار بار یہ الفاظ مجھے حفاظت کے اور خرد و نوش کی ذمہ داری کے بولنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ میری مجبوری ہے بار بار کہ انہوں نے بار بار یہ وہ بھاگ رہے ہیں، کیل آنے سے بھاگ رہے ہیں، وہاں پر اپنی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں اس سازش کی اور میرے ساتھیوں کی۔ اس لیے بار بار سامعین کرام یہ کافی تکرار آ رہا ہے ان الفاظ کے کہنے میں، تو معاف کرنا مجھے، کیونکہ میں کیا کروں، میں تو بار بار مجھے کہنا پڑ رہا ہے، یہ الفاظ ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ کیل میں آپ کے مرشد اور اس کے ساتھیوں کی مکمل حفاظت اور ان کے خرد و نوش کی ذمہ داری لے رہا ہوں نیک نیتی کے ساتھ، اور آپ آگے سے جنگ و جدل اور فتنہ فساد کی باتیں کر رہے ہیں۔ اطہر علی صاحب کی یہ ویڈیو 13 منٹ کی سب سامعین سنیں اور اس کے بعد خود ہی فیصلہ کرنا جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کیا غلط بات میں کہہ رہا ہوں۔ اطہر علی صاحب، میری آپ سے صرف یہی درخواست ہے کہ فرینکفورٹ آپ کے مرشد زاہد علی خان کا شہر ہے، میرا نہیں ہے۔ ان کا وہ فرینکفورٹ شہر میں نہیں رہتے تو ارد گرد کسی گاؤں میں رہتے ہوں گے، کسی ٹاؤن میں رہتے ہوں گے، مقصد یہ ان کا فرینکفورٹ سے تعلق ضرور ہے۔ میں کیل میں اپنے مہمانوں کی حفاظت اور خرد و نوش کا ذمہ دار ہوں۔ فرینکفورٹ میں اگر خاکسار آپ کے مرشد کے ساتھ مناظرہ اور مبالغہ کے لیے آتا ہے تو اخلاقاً آپ کے مرشد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ جائز بات ہے کہ وہ خاکسار کی طرح تقویٰ اور شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرینکفورٹ میں خاکسار اور میرے ساتھیوں کی صرف حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لیں، ہمارے خرد و نوش کی بے شک ذمہ داری نہ اٹھائیں۔ اطہر علی صاحب، آپ جو پیغام دے رہے ہیں وہ آپ اپنے مرشد کے بہاف پر مجھے دے رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ بالکل روحانی اور علمی اور مذہبی لوگ نہیں ہیں۔
آپ تو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ اس کے بعد آپ ذرا جرمنی میں چہل قدمی کر کے دکھانا وغیرہ وغیرہ. یہ دھمکی نہیں تھا اطہر علی صاحب، اور کیا ہے؟ یہ تو بعد میں پتہ لگے گا نا کہ جب ہمارا مناظرہ ہوگا، کیل میں ہوگا یا فرینکفرٹ میں ہوگا، اگر ہوگا اور موالا بھی ہوگا تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے. تو یہ تو باتیں مستقبل کی باتیں ہیں، وہ بعد میں پتہ لگے گا لوگوں کو بھی کیا ہوا. چہل قدمی کس کی بند ہو گئی یا خدا نے بند کر دی، اور کون جرمنی میں چہل قدمی کرتا پھر رہا ہے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا. آپ مناظرہ اور مبالغہ تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس قسم کے بیانات آپ دے رہے ہیں، بانگے بلند دیتے پھر رہے ہیں. تو یہ آپ قبل از وقت لوگوں کو مروب اور مجھے بھی مروب کرتے پھر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. اطہر صاحب، آپ ہماری چہل قدمیاں بہرحال نہیں روک سکتے. ویسے پہلی بات یہ کہ کسی بھی مدعی کو چاہیے سامعین کرام، جن نبیوں کی صداقت ثابت ہو چکی ہے ان کی شان میں انہیں گستاخی نہیں کرنا چاہیے. اپنے دعوے کرتے رہے نبوت کے، لیکن نبی جو ثابت ہو چکے ہیں سچے، ان کی شان میں کسی مدعی نبوت کو گستاخی نہیں کرنی چاہیے. میرا ایمان ہے یہی شرافت ہوگی. اور مدعی نبوت تو معاشرے کا ایک مثالی انسان ہوا کرتا ہے. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک مدعی نبوت آسم حضرت ذکر علیہ السلام، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور موسوی صدیقہ علیہ السلام کی شان میں بد زبانی کرتا پھر. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. اور دعویٰ کرے نبی ہونے کا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا دل بنایا ہے. یہ بات جڑتی نہیں. یہ سامعین کرام وہ برزیدہ ہستیاں ہیں، یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ذکر علیہ السلام، موسی مریم صدیقہ علیہ السلام، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. یہ وہ برگزیدہ ہستی ہیں جنہیں ان کے ماننے والے اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر انہیں پیار کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں، اور خاکسار بھی ان کی عزت کرنے والوں میں شامل ہے. وہ میرے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھی وہ روحانی بزرگ ہیں سارے جن کو جو اللہ نے ان کے مقام مرتبے قرآن کریم میں بیان فرمایا، ان پر دل سے ایمان لاتا ہوں کہ وہ وہی تھے. کسی بھی مدعی نبوت کو شرم کرنی چاہیے کہ وہ ان محترم لوگوں کی شان میں گستاخی کا مرتکب نہ ہو. دوسری بات یہ کہ میں ذاتی طور پر یہ عقیدہ رکھتا ہوں، اطہر علی صاحب سنیے میری بات، کہ میں ذاتی طور پر یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اگر کوئی بدبخت مدعی نبوت نبیوں کی شان میں گستاخی بھی کرے تب بھی لوگوں کو اس گستاخ کی جان پر حملہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. میرا ایمان ہے ایسا ہی ہونا چاہیے. کسی انسان کا کیا حق ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے، بھلے وہ خدا کا دعویٰ کر لے کہ میں خدا ہوں، کسی انسان کا حق نہیں ہے کہ کسی مدعی پر، خواہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے، خواہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے، وہ جو بھی کرے، کسی انسان کا حق نہیں ہے کہ اس کی جان پر حملہ کریں، اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کریں. یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تو مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی کا بھی حق نہیں ہے کہ کسی مدعی پر حملے کرے. نہیں ہونا چاہیے. میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی برگزیدہ نبیوں کے لیے بڑی غیرت رکھتا ہے. وہ خود ہی اس قسم کے بد زبانوں کو کیفے کردار تک پہنچا دیا کرتا ہے. لوگوں کو کیا ضرورت ہے ان کو ہلاک کرنے کی کوششیں کرنا. تیسری بات اطہر علی صاحب یہ کہ آپ سے گزارش ہے کہ خاکسار تو آپ کے مرشد کے لیے مناظرہ اور مبالغہ کرنے کے لیے میدان میں کھڑا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ کا مرشد میری طرح اپنے شہر فرینکفرٹ میں اصولی اور اخلاقی طور پر خاکسار اور میرے ساتھیوں کی حفاظت کی ذمہ داری کی ضمانت دیں. میرا صرف یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. تو پھر اس کے بعد ہماری یہاں آڑیاں دیکھنا کہ ہم کیسے آتے ہیں آپ کے پاس مناظرہ اور مبالغہ کے لیے. ہمیں کیا ڈر ہے؟ خدا نے ہمیں سچائی بخشی ہے. میں حق پر ہوں، میں وہ صادق ہوں، خدا کی تائید میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، دلائل اور براہین کا خزانہ ہے میرے پاس. اور جب مناظرہ شروع ہوگا میرا اور زاہد علی خان صاحب کا، زاہد علی خان صاحب کو بھی اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ حقیقت کیا ہے، علم کیا ہے، اور آپ دیکھ لیں گے سب کچھ. آپ کے مرشد میری طرح اپنے شہر فرینکفرٹ میں اصولی اور اخلاقی طور پر خاکسار اور میرے ساتھیوں کی حفاظت کی ذمہ داری کی ضمانت دیں. تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم لوگ زاہد علی خان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے اور بڑے معقول اور مہذبانہ طریقے سے ان کے ساتھ مناظرہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور مبالغہ تک اگر بات پہنچتی ہے، مناظرے کے نتیجہ میں ہمارے درمیان کچھ
فیصلہ نہیں ہوتا تو مبالہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اور پھر اس کے بعد سامعین کرام اور زاہد علی خان اور اس کے جو پیروکار ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے کہ اس مناظرے اور مبالغے کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے. سامعین کرام، اطہر علی صاحب اپنی ویڈیو کے آخر پہ کہتے ہیں اگر آپ سچے ہیں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں نا، اگر آپ سچے ہیں نا تو اس کے بعد پھر چہل قدمی کرنے کے لیے سر عام نکل کے دکھائیں. یہ تو ساری مطلب ہے کہ بیفور ٹائم ان کی یہ ڈراوے، وہ دھمکیاں ہیں. سامعین ان کی سن لیں، میں ان کے الفاظ پڑھ رہا ہوں اس ٹائم نا، کیونکہ جن لوگوں نے مناظرے کرنے ہوتے ہیں نا تو وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتے. یہ تو ڈرانے والی باتیں ہیں نا کہ مطلب کہ عبدالغفار جمبا نے اگر یہ چاہتا ہے تو وہ بھی وہاں سے بھاگ جائے. ایسی باتیں ان کے آگے کرو. یہ اطہر علی صاحب کا یہ مطلب کہ بیانات میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں. جبکہ میری 16 اگست کی جو تقریر ہے اس کا پارٹ 2 جس میں میں نے زاہد علی خان کو مناظرہ اور مبالغہ کی پیشکش کیا، وہ بھی دیکھیں، وہاں پر کوئی ایسی میں نے بات نہیں کی. آگے وہ اطہر علی صاحب کہتے ہیں آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہر جگہ ملیں گے. آپ اکیلے ہی غلام نہیں، اور بھی بہت سے غلام ہیں. پھر اس دن کے بعد آپ کے مرید بھی چہل قدمی کے لیے باہر نہیں نکلیں گے. آپ ذرا اپنے آپ کو اس خطرے میں ڈال کر دکھائیں. جہاں تک تعلق ہے آپ کے مریدوں کا، تو آپ نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ایک بھی یورپین مسلمان نہیں کیا ہوگا. احمدیوں کو چھوڑیں، مسلمانوں کو چھوڑیں، وہ تو سمجھتے کچھ نہیں. خیر میں اس موضوع کی طرف نہیں آتا. آپ نے چیلنج دیا تھا، میں کہوں گا یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں اطہر علی صاحب. میں نے پیشکش کی ہے مناظرہ اور مبالغہ کی، آپ اس کو چیلنج کے لفظ میں بدل رہے ہیں. یہ آپ کی غلط بیانی ہے. یہاں سے ہی پتہ لگتا ہے کہ آپ کا رویہ تقویٰ پر مبنی نہیں ہے. اگر آپ متقی ہوتے تو میری پیشکش کو چیلنج نہ کہتے. آگے کہتے ہیں جناب قبلہ زہد کو وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا. ٹائم، ڈیٹ، سٹی جو آپ سے پوچھا گیا ہے وہ بتا دیں. اب میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے. یہی تو بات ہے. آپ کی یہ بیانات بتا رہے ہیں کہ وہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. میں اطہر علی صاحب کو جواباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ تو خاکسار کی مناظرہ اور مبالغہ کی بڑی شریفانہ پیشکش کے جواب میں مجھے دھمکیاں اور تریاں دے رہے ہیں. مذہبی لوگوں اور روحانی لوگوں کی یہ رویے نہیں ہوا کرتے. میرا ایک پیروکار جناب سید معلوم احمد ہے، وہ مجھ سے بعض اوقات شکوہ کرتا ہے کہ ہماری جماعت احمدیہ اصحاب سنت کے احباب مدعی نبوت زاہد علی خان کے ساتھ علمی گفتگو نہیں کرتے. اب سید صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ ٹکٹ کٹا کر جرمنی آ کر جناب زاہد علی خان کو میرے ساتھ مناظرہ اور مبالغہ کرنے کے لیے تیار کریں. کیل میں اپنے مہمانوں کی ہر قسم کی حفاظت اور خرد و نوش کی ذمہ داری عبدالغفار جمبا لیتا ہے اور اپنے مخالفوں کو یقین دلاتا ہے کہ اگر وہ میرے پاس کیل آئیں گے تو میں ان کا بال بھی بکا نہیں ہونے دوں گا. میری ذمہ داری ہے یہ. لیکن سید مولود احمد صاحب، آپ زاہد علی خان سے کہیں کہ فرینکفرٹ اس کا شہر ہے، وہ وہاں خاکسار اور میرے ساتھیوں کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائے. یہ دو طرفہ باتیں ہوتی ہیں نا. مطلب کہ اگر وہ نیک نیت ہیں اور آپ نے بھی نیک نیتی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ جماعت احمدیہ اصحاب سنت کے احباب جو ہیں زاہد علی خان کے ساتھ علمی گفتگو نہیں کرتے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل میں تیار ہوں، اس ٹائم کھڑا ہوں میں. وہ وہاں خاکسار اور میرے ساتھیوں کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائے اور پھر ایک برادرانہ فضا میں کو ہماری ذاتی لڑائی نہیں ہے. یہ سید صاحب ہمارا ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے، ذاتی لڑائی نہیں، ہماری کوئی میراث کا جھگڑا نہیں ہے. جیسے ہی میرا جماعت احمدیہ قبرستان کے ساتھ ہے، جماعت احمدیہ قبرستان کے ساتھ ہی میرا کوئی ذاتی کوئی جاگیر کا جھگڑا نہیں ہے. ایک حقیقت، ایک سچائی کی اختلاف ہے. اور پھر ایک برادرانہ فضا میں کہہ رہا ہوں کہ میرا اور زاہد علی خان کا مناظرہ اور مبالغہ ہو تو پھر آپ دیکھ لینا سید صاحب کی حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. سید مولود احمد صاحب، اب آپ اگر خاموش رہیں گے میرے اس لیکچر کو سننے کے بعد تو پھر زندگی میں میرے اور میرے ساتھیوں پر زاہد علی خان کے ساتھ علمی گفتگو نہ کرنے کا جھوٹا الزام نہ لگانا. امید ہے آپ اتنی شرافت کا مظاہرہ ضرور کریں گے. اے میرے احمدی اور غیر احمدی
اور عام سامعین کرام جو ہیں، جو بھی ان کا مذہب ہے، میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ خاکسار کی مناظرہ اور مبالغہ کی پیشکش کو قبول کرنے کے بجائے مدعی نبوت زاہد علی خان کا نمائندہ جناب اطہر علی صاحب اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس کے ثبوت ابھی خاکسار آپ سب کو ان کے بیانات الفاظ پڑھ کر سنا چکا ہے۔ آخر پر ایک بار پھر میں اپنے سامعین کرام، اپنے موافقوں اور مخالفوں سب سے کہتا ہوں کہ خاکسار نے بڑی نیک نیتی اور دیانتداری اور شریفانہ طور پر زاہد علی خان کو اپنے باہمی اختلافات کو حل کرنے کے لیے مناظرہ اور مبالغہ کا چیلنج نہیں بلکہ پیشکش کی تھی، اور میں زاہد علی خان کے کیل میرے پاس آنے پر اس کی حفاظت اور اس کی خورد و نوش کی ضمانت بھی دے رہا ہوں۔ لیکن بدلے میں یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ اگر زاہد علی خان میرے پاس کیل نہ آنا چاہیں یا میرا مہمان بننا نہ پسند کریں تو اس نیک کام کے لیے خاکسار اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ فرینکفرٹ زاہد علی خان کے پاس جانے کے لیے تیار ہے۔ اب اگر زاہد علی خان فرینکفرٹ میں ہماری حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہے بلکہ الٹا ہمیں ڈرا اور دھمکا رہے ہیں، زاہد علی خان کے نمائندہ اطہر علی صاحب کی دھمکیوں پر مشتمل بیانات خاکسار پہلے ہی پڑھ کر آپ سب کو سنا چکا ہے۔ دھمکیوں سے لگ رہا ہے، اطہر علی صاحب جو دے رہے ہیں اپنے بیان میں، 13 منٹ کی ان کو ویڈیو جاری کی ہے، دھمکیوں سے لگ رہا ہے کہ وہ مجھے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ عبدالغفار جمبا صاحب ہمارے ساتھ مناظرہ اور مبالغہ کا سوچنا بھی نہ، ورنہ اسی تینوں کٹ دیں گے۔ آپ سامعین کرام، یہ جو الفاظ ہیں میں پنجابی سے کہے ہیں، غصہ نہ کرنا، وہ تو مطلب یہی ہے کہ جمبا صاحب سوچنا بھی نہ، ان کا جو بیان ہے 13 منٹ کو، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ یہ ہے فرینکفرٹ کا مدعی نبوت اور اللہ تعالیٰ کا دل، اور یہ ہے اس کا پیروکار یا مرید اطہر علی صاحب۔ سامعین کرام، کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زاہد علی خان خاکسار کے ساتھ مناظرہ اور مبالغہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں بلکہ بھاگ رہے ہیں، یا مناظرہ اور مبالغہ سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں؟ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے، بلکہ ہم تو حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں اور وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اچانک زائل ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے افسوس ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ خاکسار کے سامعین کرام، خاکسار کے مناظرے اور مبالغہ کی پیشکش سے بالکل صاف اور واضح ہو گیا ہے، اور اب سامعین کرام کو علم ہو گیا ہوگا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتا ہے، اور وہ یعنی حق باطل کا سر توڑ دیتا ہے اور باطل اپنا سر توڑوا کر فوراً بھاگ جاتا ہے۔ خاکسار کی مناظرہ اور مبالغہ کی اس پیشکش کے نتیجہ میں سامعین کرام یہی کچھ ہوا ہے، اور سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے یہ ضرور ایک نصیحت اور سبق ہے۔ حق ہمیشہ نیک نیتی اور معقولیت کے ساتھ میدان میں کھڑا رہتا ہے، جبکہ اس کے بالمقابل جھوٹ اور باطل اپنی عزت اور جھوٹ کو بچانے کے لیے ڈراوے، دھمکیاں اور ہوائی تڑیاں لگاتا ہے۔ کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ آخر پر سید مولود احمد صاحب کی توجہ کے لیے، آپ بھی یہ ہمارا سارا تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ ایک معقول آدمی ہیں، آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ٹکٹ کٹا کر جرمنی آئیں اور زاہد علی خان کے ساتھ میرے مناظرے اور مبالغہ کا با نفس نفیس خود آ کر بندوبست کریں۔ میں اس کے لیے تیار ہوں، جماعت احمدیہ اصحاب سنت کا میں قائد ہوں، اور تمام ممبران جماعت احمدیہ اصحاب سنت کی طرف سے میں تیار ہوں، اور پھر دیکھنا ہمارے درمیان مناظرے اور مبالغے کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ امید ہے آپ اپنے تبلیغی کاموں کو ذرا بریک لگا کر اس نیک کام کے لیے آپ ضرور جرمنی آئیں گے اور مجھے مایوس نہیں کریں گے، اور یا پھر زاہد علی خان سے علمی گفتگو نہ کرنے کا جھوٹا الزام ہمیں کبھی نہ دینا۔ اپنے آقا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے ان چند اشعار پر اپنا میں یہ لیکچر ختم کرتا ہوں۔
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا کروں تعریف حسن یار کی اور کیا لکھوں، کیا کروں تعریف حسن یار کی اور کیا لکھوں، ایک ادا سے ہو گیا میں سیل نفس دوں سے پار، اس قدر عرفاں بڑھا میرا کہ کافر ہو گیا، اس قدر عرفاں بڑھا میرا کہ کافر ہو گیا، آنکھ میں اس کی کہ ہے وہ دور تر از ذہن یار، اس رخ روشن سے میری آنکھ بھی روشن ہوئی، اس رخ روشن سے میری آنکھ بھی روشن ہوئی، ہو گئے اسرار اس دل بر کے مجھ پر آشکار۔ میں اس وقت یہ جو شعر پڑھنے لگا ہوں بطور خاص عطر علی صاحب اور اس کے جو مرشد ہے، میں اس کو کہنا چاہتا ہوں، سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، یہ یاد رکھنا، سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا خوش کر کے مجھ پہ وار۔ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ افضل الرسول بخیر الورا سیدنا و سید کل ما فی الارض والسماء وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین اول وآخر وظاہر وباطنا هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔